شیطانی اور گندے خیالات آتے ہیں، آپ استغفار کرتے رہیں، وہ خیال برے ڈالنے پر باز نہیں آتا، تم اچھائی سے باز کیوں آتے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے تو دیکھا کہ ایک بچھو ڈوب رہا ہے، تو انہوں نے اس کے نیچے ایسے ہاتھ دیا، بچھو کو اٹھایا، نکال لے گیا، اسے ڈنگ مار دیا، وہ پھر گر گیا، انہوں نے پھر اٹھایا، وہ پھر ڈنگ مار دیا۔ تو ایک آدمی گزرا، اس نے کہا اللہ کے بندے کیا تم پاگل ہو؟ وہ بار بار تمہیں ڈنگ مار رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار وہ بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ ایک آدمی پر حج کرنے کی استطاعت ہے، وہ حج نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں نے غریب لڑکی کی شادی کرا، بالکل گناہ گار ہے، حج فرض ہے۔ غریب لڑکی کی شادی کرانا فرض ہے؟ پہلے تم اپنے فرض تو پورے کرو۔ ایک آدمی کہے جی میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن باہر خیرات کر دیتا ہوں، تو خیرات کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ ایک آدمی قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، انبیاء کو زندہ نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، ان کے دوبارہ آنے کو نہیں مانتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں۔ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال او مضل۔ میں گانا گاتا ہوں، انہی پیسوں سے عمرے پہ آیا ہوں۔ بہرحال اگر آپ گانا کوئی سنت کے مطابق گاتے ہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں، اللہ کا حمد پڑھتے ہیں، یا اور ڈانس وانس والے گانے گاتے ہیں، تو توبہ بھی کرو اور وہ پیسے بھی حرام ہیں، حرام کے پیسوں سے عمرہ نہیں ہوتا۔ یا ایسا کرو کہ اب کسی سے قرضہ لے کر عمرہ کر لو اور وہ پیسے ان کو لوٹا دو۔ بیوی کے پستان چومنا گناہ نہیں، بالکل چوما کریں، آپ سب کو چوما کریں۔ جب حیا نہ ہو، اگر تمہیں ایسے مسئلے پوچھنے ہیں تو علیحدہ بھی تو پوچھ سکتے ہو، ٹیلی فون سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ حرم میں پرچی دینے کا کیا مطلب ہے آخر؟ یہ تو بے حیائی ہے، بے ادبی ہے۔ ویسے تمہاری مرضی ہے، ہم تمہاری بیوی ہے، جو مرضی ہے۔ ابھی تو صرف پستان پہ آپ پہنچے، آپ اور بھی نیچے پہنچیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے نا جی کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ کہتے جی وہاں وسیلہ کا نام ہے، وہ تو تم اس حضور کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، پھر وسیلہ کیا ہوا؟ یعنی کہ عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے، تم الٹا حضور کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو وسیلہ کیسے ہو گیا؟ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، اسی لیے آگے حدیث وابعثہ مقاما محمودا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وسیلہ پکڑو۔ لوگ اپنے معنی بناتے رہتے ہیں، گھڑتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے حنفی مسلک والوں کو گمراہ قرار دیا ہے، اللہ اس کو ہدایت۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت بھی پورے عالم میں 80% لوگ حنفی ہیں اور سب گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں نا خلقت من ضلع اعوج، یہ ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ان میں ٹیڑھا پن ضرور رہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عورت، کسی میں زیادہ کسی میں کم، لیکن رہے گا ضرور۔ اور آگے میرے آقا نے تعلیم بھی دی کہ اگر اس کو پورا سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس کو بالکل چھوڑ دو گے تو یہ اور ٹیڑھی ہو جائے۔ تو اس لیے اعتدال سے اس پہ قابو پانا چاہیے۔ یہ دنیا کی یعنی عورتوں کی بات ہے، جنت کی حور عین کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نرالی مخلوق پیدا فرمائی ہے، اور بعض علماء نے ایک اور قول بھی نقل فرمایا کہ حور جو ہے حیرت سے ہے کہ ان کو دیکھ کے انسان دنگ رہ جائے گا، ان کے حسن کو اور جمال کو دیکھ۔ اور ان میں اللہ نے ایک اور بھی صفت رکھی ہوگی کہ جب بھی اس کا خامن جس کے حصے میں اللہ اس کو دیں گے، اذا جامعوہن عدنا ابکارن، وہ جب جمع کریں گے پھر وہ باکرہ بن جائیں گے، فارغ ہوں گے تو وہ دوبارہ کنواری ہو جائے گی۔ یہ بھی اس کی ایک صفت ہو۔ لیکن دنیا کی عورت جو ہے لا شک فی ذلک کہ کتنا بڑا مقام کیوں نہ ہو، اس میں لا شک
کیوں؟ ناقصات العقل و ناقصات الدین. حضرت نے فرمایا عورت عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہے اور دین کے اعتبار سے بھی. اب 8 دن حیض ہے تو 8 دن نمازیں تو نہیں پڑھے گی، 8 دن حیض ہے تو 8 دن روزے تو نہیں رکھے گی، 8 دن حیض ہے تو طواف تو نہیں کرے گی. تو نقص دین میں آ گیا. اور عقل کا نقصان کیا ہے کہ انہن یکفرن العشیرہ، وہ اپنے خامند کی ہمیشہ ناشکری کرتی ہے. خامند چاہے جتنی اپنی جان لڑا دے کہ میرے لیے تم نے کیا کیا ہے، تمہارے گھر بنایا ہے، یہ تو تم نے لوگوں کے دکھانے کے لیے بنایا ہے یا اپنی اولاد کے لیے بنایا ہے، میرے لیے تو نہیں بنایا ہے. تو ان میں ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے شکر گزار ہونے کے بجائے ناشکری زیادہ کرتے ہیں. کہ جوڑے سے من کل شیء خلقنا زوجین، کہ مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو. جیسے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو ہم چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور چاہتے ہیں جوڑے جوڑے بھی دے دیتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کو عقیم کر دیتے ہیں، نہ لڑکا نہ لڑکی. تو یہ 4 قسمیں، یہ 4 قسمیں یاد رکھو تخلیق انسان. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے. جیرانہ سے عمرہ ہو جاتے ہیں، ہاں جی ہو جاتا ہے. دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری یا بکرا یا دمبا، جو اب قیمت تو منڈی والے بتائیں گے. میں نے حج کیا، قربانی بھی کی، واپس آیا، بال نہ کٹوائے، احرام اتار دیا اور آدھ گھنٹے کے بعد بال کٹوائے، کوئی دم نہیں ہے. احرام کی حالت میں اگر اوپر والی چادر گر جائے تو دوبارہ اٹھا کے کندھے پر رکھ لیں. اس کے گرنے سے عمرہ تھوڑا گر جاتا ہے، وہ تو چادر گری ہے. خطیم میں کھڑے ہو کر غلاف کعبہ پہ کچھ نہ لکھے، اللہ سے دعا کرے. میں نے عمرہ کر لیا ہے، جب فارغ ہو گیا تو ناخن کاٹ سکتے ہیں. قضاء عمری میں صرف فرض پڑھیں گے قضا، اور وتر پڑھیں گے، سنت نفل کی قضا نہیں ہوتی. ہم لوگ دبئی سے آئے ہیں، مسجد عائشہ سے دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. بیوی سے جھگڑا ہوا، میکے چلی گئی، نان نفقے دعویٰ دائر کر دیا. شوہر عدالت کے چکر لگا لگا کے تھک گیا، اپنی بیوی کے علاوہ سب رشتہ داروں کو میسج کیا کہ میں فلان ابن فلان اپنی بیوی فلان ابن فلان کو اس کے بہنوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کی بنا پر طلاق دیتا ہوں. 3 مرتبہ طلاق ہو گئی، پکا کام ہو گیا. شوہر سے جھگڑا ہوا، خلوع کا دعویٰ دائر کیا، کیس ڈگری ہو گیا. 3 ماہ کے بعد شوہر سے صلح ہو گئی، ٹھیک ہے رجوع کر سکتے. سب کے لیے نہیں ہے کہ تمام انبیاء تمام اولیاء کے لیے ایک عمرہ کر لیں. غلاف کعبہ پر نام لکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی اولاد مدینہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ سے مانگا کریں. اور اللہ کی قرآن میں ہم نعمت ہے، شرط یہ ہے کہ تم پڑھو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جب زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ نے لڑکا دیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام. ایک لڑکی نے لکھا ہے کہ میرے پیٹ میں رسولی ہے. آج کل تو میری بیٹی علاج ہو جاتے ہیں، آپریشن بھی ہو جاتے ہیں اور وہ نکال دیتے ہیں رسولیاں وغیرہ. اللہ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. بہرحال علاج اس کا یہ ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. سورۃ النجم کی یہ آخری آیت ہے. اس کو 1001 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ کے ایک بڑے پانی کے ڈول پہ دم کر دیں. وہی پانی 11 دن پیتی رہیں اور پیٹ پر بھی ڈالیں. یہ بیٹی نے بھی لکھا ہے کہ میرے سینے میں رسولی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. آپ بھی یہی پڑھیں جو میں نے بتایا. کہتے ہیں جی کہ آپ کے یوٹیوب پر جو ریکارڈنگ آ رہی ہے بالکل صاف نہیں ہے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. ہم کتنی کام چھوڑ کے اسی انتظار میں ہوتے ہیں، جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم کیا.
بہرحال کوشش تو کر رہے ہیں ساتھی، اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے ناامیدی کا جواب دیا ہے، والدہ کا آپریشن بھی کروایا ہے کہ برین کا کینسر، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ ایسی ملکی بیماریاں ہیں حقیقت میں کہ ان کا علاج اگر ابتدائی اسٹیج پہ ہو جائے پھر تو مجھے امید ہوتی ہے کامیابی۔ اور یہ کینسر انسان کا ایسا خبیث دشمن ہے، پتہ ہی اس وقت ہوتا ہے جب یہ پھیل چکا ہو، لیکن اللہ کے قرآن کے آگے تو کینسر کچھ بھی نہیں ہے نا۔ میرے اپنے دوست تھے، وہ خود بھی عالم تھے، ان کی بیگم کو یوٹرس میں یعنی رحم میں رسولی تھی بڑی، انہوں نے بڑی بڑی لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا، میں سب نے کہا کہ بی بی اس کا آپریشن ہے، آپریشن کے بغیر کوئی علاج نہیں، اور آپریشن میں بھی ہم اس کا نمونہ لے کے پھر اس کو چیک کریں گے کہ کیا اس میں کینسر تو نہیں ہے۔ میں نے ان کو یہی بتایا کہ بلکہ میں نے نہیں بتایا، میرے ماموں صاحب تھے مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، اللہ کی قبر میں انہوں نے ہم سے فرمایا، انہوں نے بتایا آپ کو کہ یہ آیت جو ہے 1001 دفعہ پڑھو، پانی پر بھی دم کرو، تیل پر بھی دم کرو، اور جو دوائیں لگاتی ہیں ان پہ بھی دم کرو، اور 11 دن کرنے کے بعد پھر جا کے چیک کرو۔ انہوں نے 11 دن عمل کیا، وہ جب دوبارہ وہاں گئی انہوں نے سی ٹی اسکین کیا اس کا، انہوں نے کہا کہ تم تو وہ عورت ہی نہیں ہو، تمہیں تو رسولی سے تو ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا تو ہے ہی نہیں ہوتا، انہوں نے کہا میں ہی تو تھی، میرا پہلا نتیجہ، انہوں نے کہا آپ نہیں مانتے کہ آپ کو یہ ہو رہا، یعنی یکدم اللہ نے صاف، بس یقین ہو، اصل بات ہے یقین، یقین نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے وہاں پنجابیوں میں اور ریاستی میں ایک فصل ہوتی ہے کہ پیر وڈا کے یقین وڈا، اصل بات ہوئی یقین والی، پیر وڈا کچھ نہیں ہوتا۔